نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 5، آیات نمبر 41، 42، 43 اور 44۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے طرح طرح سے بیان کیا ہے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، وما یزیدہم، اور زیادہ نہیں ہوتا، نہیں بڑھتا انہیں یہ قرآن، الا نفورا، مگر نفرت سے۔ قل لو کان معہ آلہۃ، آپ کہہ دیجئے اگر ہوتے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، کما یقولون، جیسے وہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا، اس وقت یہ ضرور تلاش کر لیتے، طلب کر لیتے، اذا الی ذی العرش سبیلا، عرش کے مالک کی طرف کوئی راستہ۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ کی ذات، و تعالی، بلند و بالا ہے، عما یقولون، اس سے جو وہ کہتے ہیں، علواً کبیرہ، بہت بلند ہے، بالا ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع، پاکیزی بیان کرتے ہیں اس کے السماوات السبع، 7 آسمانوں میں، والارض، زمین میں، ومن فیہن، اور جو کوئی ان میں ہے، آسمانوں میں، زمینوں میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز، الا یسبح، مگر پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بحمدہ، اس کے حمد سے، اور اس کے حمد کے ساتھ، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کے تسبیح کو، انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ رب العالمین حلیماً، بردبارد ہے، غفوراً، بخشنے والا ہے۔ آیات مذکورہ، آیات نمبر 41 میں فرمایا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، چونکہ قرآن کریم ذریعہ ہدایت ہے اہل ایمان کے لیے، اور پھر قرآن کریم میں توحید کی دعوت ہے، توحید کی دلائل ہے، رسالت کا ذکر ہے، رسالت کی دلائل ہے، بعث بعد الموت کا تذکرہ ہے اور اس کی دلائل ہے، شرک کی مذمت ہے، آخرت کی یقین دہانی ہے، خیر کی ترغیب ہے، شر سے پرہیز ہے، قرآن کریم میں وعد بھی ہے، وعید بھی ہے۔ لیکن یہ معاندین، مشرکین، قرآن کریم میں غور و فکر، تدبر کے بجائے، متاثر ہونے کے بجائے متنفر ہوتے ہیں، اور پھر ان بدبختوں کی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات ہے، یضل بہ کثیرا
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ آیات نمبر 42 میں فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، اگر اللہ کے بغیر کوئی اور معبود مسجود اللہ کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی زوراور ہوتے اور اپنے زور کی بنیاد پر اپنا زور استعمال کرتے ہوئے ذی العرش تک، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ لیتا، طلب کر لیتا، تلاش کر لیتا، اور پھر ان کا آپس میں لڑائی ہوتی، لڑائی کے نتیجے میں نظام عالم درہم برہم ہو جاتا۔ اور یقیناً سب دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں سالوں سے ایک مستحکم نظام قائم ہے، دائم ہے، ایک مضبوط نظام روا دوا ہے، اور اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ نہ سورج نے اپنا کام چھوڑا ہے، نہ ستاروں نے، نہ چاند نے، اور کائناتی عالم جو ہے وہ استحکام کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے، ساری ہے، روا ہے، دوا ہے۔ اگر ایک اللہ سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ تو پورا نظام بگڑ جاتا، لیکن چونکہ اللہ کا کوئی معارض نہیں ہے، کوئی مقابل نہیں ہے، اور اللہ ہی معبود حقیقی ہے، شرک سے بلند ہے، بالا ہے، اور اللہ الصمد ہے، بے نیاز ذات ہے، اللہ کی اولاد بھی نہیں ہے، توالد تناسل بھی نہیں، لم یلد ولم یولد۔ پھر آیت نمبر 44 میں فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، 7 آسمانوں اور زمین میں، اور زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہے، سب مخلوقات اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، ثنا بیان کرتے ہیں، تسبیح اور تحلیل پڑھتے ہیں، اور سب مخلوقات اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ رب العالمین ہمارا رازق ہے، اور اللہ رب العالمین ہر قسم نقص سے، نقصان سے، عیب سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اللہ کا نہ کوئی شریک ہے، نہ سہیم ہے، نہ زمین میں، نہ آسمانوں میں، اور ہر چیز اللہ کی حمد وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز مخلوقات میں سے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور تحلیل بیان نہ کرتا ہو۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ظاہر ہے لیکن حرف استدراک ہے، دفع توہم جو ناشی کلام سابق میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کیسے ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس مخلوقات کی تسبیح اور تحلیل کو جانتی نہیں ہو، سمجھتی نہیں ہو، تمہارے پاس اتنے ادراک نہیں ہے، تم اتنے عقل اور فہم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کچھ مخلوقات تو ایسے ہیں جو اصحاب فہم ہے، انسان ہے، فرشتے ہیں، جنات ہے۔ کچھ مخلوقات ایسے ہیں جس میں عقل فہم نہ ہونے کے برابر ہے، ناقص ہے، حیوانات، چرند پرند، جن کے اندر اتنی فہم و ادراک ہے کہ کھائے پیے، بچوں کی پرورش کرے، نسل بڑھائے، حملہ اور سے بچاؤ کرے، اپنے مالک مجازی کی ہدایات پر چلے، اشارے پر چلے، شکار کرے، بوجھ اٹھائے۔ کچھ مخلوقات ایسے ہیں جس کے اندر حیات ہے، زندگی ہے، بڑھتے ہیں، نسل بڑھتی ہے، لیکن ہم ان کے فہم و ادراک کے سمجھنے سے قاصر ہے، ہمارا عقل فہم وہ نہیں سمجھتا۔ جیسا کہ درخت ہے، شجر ہے، اور کچھ مخلوقات تو جمادات ہے جس کے حیات اور فہم دونوں کے سمجھنے سے پورے عالم انسانیت جو ہے وہ قاصر ہے، لیکن ہر مخلوقات کی اپنی اپنی زبان ہوتی ہے۔ خود انسانوں کے اندر سینکڑوں زبانیں ہیں،
بظاہر تو جنات کی زبان بھی علیحدہ معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ تمام مخلوقات اپنے طریقے سے، سلیقے سے، انداز سے اللہ کے حمد بیان کرتے ہیں، ثنا بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، تحلیل بیان کرتے ہیں، اور اس کے حیات اور فہم ہم جانتے نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہر چیز یہ اعتقاد ہے کہ ہر چیز اللہ کی حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل ضرور بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور اس کے شواہد بھی موجود ہے، بطور معجزات ظاہر ہوئی ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے، ایک پتھر تھا، اور میں اس کو پہچانتا ہوں، میرے بعثت سے پہلے، بعثت نبوی سے پہلے وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قذافی مجمع الزوائد میں بحوالے طبرانی مذکور ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو آواز دیتا ہے، نام لے کر آواز دیتا ہے، دریافت کرتا ہے کہ اے فلاں، کیا تجھ پر آج ایک ایسا شخص گزرا ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ دوسرا پہاڑ جواب دیتا ہے کہ ہاں، ایک شخص اللہ کا ذکر کرنے والا میرے اوپر سے گزرا ہے۔ اس پر وہ سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتے ہیں۔ قال الہیثمی روى الطبرانی ورجالہ صحیح وهو فی حکم المرفوع۔ سورہ نور کی آیت ہے، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون۔ کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے پاکی بیان کرتا ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور پرندے جو پلائے ہوئے ہیں، مصفات ہے، صفوں میں ہے، سب اپنی دعائیں کرتے ہیں اور اپنی تسبیح جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور اللہ کو ان کے سب افعال کا، احوال کا علم ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ تسبیح کی دو صورتیں ہیں، ایک تسبیح حالی ہے، دوسرا تسبیح مقالی ہے۔ تسبیح حالی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا ایک مستقل وجود ہے اور اس کے اپنے ذاتی احوال ہے جو اس پر گزرتے ہیں، اور اپنے احوال کے تقلب میں، تغیر میں اللہ کے تابع ہے، ذاتی باری تعالیٰ کے تابع ہے۔ وجود اور احوال کی شہادت خالق کے کائنات کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے ہر ذرہ، ہر ذی روح، جماد ہو، شجر ہو، حجر ہو، مومن ہو، کافر ہو، وجود اور احوال کے اعتبار سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، اور اس کی ظاہر ہوتی ہے وجود کے اعتبار سے، احوال کے اعتبار سے۔ تسبیح مقالے کا مطلب یہ ہے کہ جو قول پر، یعنی الفاظ، حروف، کلمات کا ذریعہ ہو، جس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان سمجھ جائے، سن بھی لی جائے، لیکن انسانوں کو تو انسانوں کی زبانیں سمجھ نہیں آتی۔ صورتحال تو یہ ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسانوں کی کتنی زبانیں ہیں، ایک انسان کو دوسرے انسان کی سمجھ نہیں آتی تو وہ اشجار اور جمادات کی زبان کیا سمجھیں گے؟ تو بولتے تو ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ بہرحال ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور تسبیح بیان کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے، یہاں تک کہ استوان حنانہ کا قصہ بالکل معروف ہے، مشہور قصہ ہے، کھجور کا تنہ تھا جس پر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، اور بخاری شریف میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تو بچے کی طرح وہ رونے لگتا تھا۔ اور پھر آخر میں ایک بات اہم اور بہت اہم کہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک عالم کے لیے آسمانوں والے زمین والے استغفار کرتے ہیں، مچھلیاں پانی میں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ تو عالم کا بھی ایک شان ہے، لہذا اہل علم کا احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے لیے آسمانوں والے زمینوں والے استغفار کرتے ہیں حدیث کی روح سے، اور پانی میں مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہے۔ تو پھر ہمیں کیا ہوا ہے؟ ہم تو انسان ہیں، ہم انسانیت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، امت اجابت کی بنیاد پر اہل علم کا ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔